بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اس ذات اقدس کے لیے سزاوار ہے جس نے جمیع کائنات عوالم کو ان کی استعداد و قابلیت کے مطابق ظلمت عدم سے نور وجود میں لا کر اپنے کمالات اسمائی و صفاتی کے علم و شہود سے بہرہ مند کیا۔ درود و سلام ہو ذات مقدس سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے دائرہ عین جامع میں جمیع آیان کائنات کا ثبوت، وجود، ظہور و بطون ہے، اور درود و سلام ہو آپ کے آل اطہار پر جو آپ کے کمالات صفات جلال و جمال کے مجالی و مرائی یعنی آئینے ہیں، اور درود و سلام ہو آپ کے اصحاب اخیار پر جو آپ کے دین کے انوار کے مصابیح یعنی چراغ ہیں، اور تا قیام قیامت تابعین و تبع تابعین سب پر درود و سلام جاری و ساری ہو اور متوالی ہو۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہمیں نشا اسلامک پر تفسیر القرآن الکریم الموسوم تفسیر طاہری سننے سنانے کا موقع مل رہا ہے۔ اس نیک کام میں جتنے لوگ اپنا وقت دے رہے ہیں اور اپنی توانائیاں اس میں لگا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس کار خیر کو ہم سب کے لیے زاد آخرت بنائے، اور اس کام کو تکمیل ہونے تک ہم سب میں استقامت کا جذبہ عطا فرمائے۔ آپ سلسلے وار سنتے آ رہے ہیں، اور الحمدللہ سورہ بقرہ گزشتہ نشست میں اختتام کو پہنچا، اور آج سے سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے۔ پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 9، سورہ آل عمران آج شروع ہوتا ہے۔ آئیے اس کی تلاوت ہوگی اور ترجمے کے ساتھ اس کی تفسیر بیان کرنے کی سعادتیں حاصل کی جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من
قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. الف لام میم. اللہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، سارے عالم کو اپنی تدبیر سے قائم رکھنے والا ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی نے یہ کتاب آپ پر حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے، یہ ان سب کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے اتری ہیں، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل فرمائی ہے۔ جیسے اس سے قبل لوگوں کی رہنمائی کے لیے کتابیں اتاری گئیں، اور اب اسی طرح اس نے حق اور باطل میں امتیاز کرنے والا قرآن نازل فرمایا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے سنگین عذاب ہے، اور اللہ بڑا غالب انتقام لینے والا ہے۔ سورہ آل عمران کے یہ ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے اس رکوع کی ابتدائی آیات سنانے کی سعادت حاصل کی، اور اس کا ترجمہ بھی میں نے آپ کو سنایا۔ محترم ناظرین کرام، سورہ آل عمران مدینہ منورہ میں نازل ہوا، یہ مدنی ہے، اس میں 20 رکوعات ہیں اور 200 آیتیں، 3480 کلمات، 14520 حروف ہیں۔ آپ نے ابھی سنا کہ اس میں رکوعات 20 ہیں۔ یہ آیات ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جو یہ گمان رکھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، نعوذ باللہ، یا پھر خدا کے بیٹے ہیں، یا پھر خدا کے شریک ہیں۔ ایسا گمان رکھنے والوں کے حق میں یہ سورت نازل ہوئی۔ چنانچہ مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آپ سے اس بارے میں بات کرنے کے لیے نجران سے ایک وفد آیا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس وفد کو دیکھا اور فرمایا کہ ایسا وفد ابھی تک نہیں آیا تھا، یہ تمام وفود سے ایک منفرد اور نرالا وفد تھا جو اپنے لباس اور اپنی چال چلن اور اپنے حالتوں کے اعتبار سے انفرادی حیثیت رکھتا تھا۔ اور یہ جو وفد آیا تھا سرکار علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کے لیے آپ کی بارگاہ میں، یہ سیدھے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی مسجد میں چلے آئے۔ نماز عصر کا وقت تھا، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی، اس کے بعد یہ وفد بھی نماز ادا کیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی، جبکہ یہ وفد نصارا کا، یہ نصارا تھے، انہوں نے بیت المقدس کی طرف اپنا رخ کر کے نماز ادا کی۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمتاً اپنے اصحاب سے فرمایا کہ انہیں روکو مت، وہ جدھر چاہیں اپنا رخ کر کے نماز پڑھنے دو، کیونکہ جو بات کرنے کے لیے وہ آئے ہیں اصل مقصد وہ بات ہونی ہے۔ چنانچہ وہ جو وفد آیا تھا وہ جملہ 60 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ 60 آدمی آئے تھے جن میں 14 سوار تھے جو ان سب کے نمائندے تھے، اور ان میں 3 ایسے لوگ تھے اس وفد میں جو ان کے درمیان بزرگ سمجھے جاتے تھے، اور ان سب کا دار و مدار ان 3 بزرگوں پر تھا جو ان کے درمیان تھے۔ ان تینوں کے نام بھی تفاسیر میں آئے ہیں۔ ان تینوں میں پہلے کا نام ہے جو امیر اور صاحب مشورہ تھے، عبد المسیح۔ دوسرے جو وزیر کا نام ہے ابہم، اور تیسرے ابو حارثہ بن علقمہ جو علماء نصارہ کے پیشوا مانے جاتے تھے۔ تمام نصرانی علماء کے بڑے پیشوائے اعظم مانے جاتے تھے، بڑا رعب اور بڑا دبدبا تھا، اور سارے علماء نصارہ ان کو مانتے تھے۔ یہ وفد سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی مسجد میں آیا اور گفتگو شروع ہوئی۔ نصارہ نے اپنا عقیدہ بیان کیا، کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا مانتے ہیں، اور دوسری بات کہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور تیسری بات کہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے شریک ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، جمع متکلم۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس بنا پر وہ خدا کا شریک سمجھتے تھے، اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے آگے انہوں نے یہ باتیں رکھی۔ ان کا گمان تھا، اس گمان کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے انہوں نے رکھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قربان جائیں کہ اس جماعت نصارہ کے شکوک و شبہات کا سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ازالہ فرمایا اپنی گفتگو کے ذریعے، اور حق کا اثبات فرمایا۔ مثلا نصارہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، تو یوں تو بہت ساری باتیں ہوئیں، بہت سارے مکالمات ہوئے، لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے اس موقع پر رکھتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے نصارہ، یہ بتاؤ کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نصارہ نے کہا کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے اس بات میں جواب دیا اور کہا کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اس بات کو مانتے ہو کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے، تو پھر تم یہ بھی تو مانتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک دن موت آنے والی ہے، وہ فنا ہونے والے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ حی لا یموت ہے، وہ ایسا زندہ ہے کہ اس کو موت نہیں آئے گی،
اس کے لیے موت نہیں ہے. تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر تم خدا کا بیٹا سمجھتے ہو تو پھر وہ اپنے باپ کے مشابہ کیسے ہوئے جب خدا کو باپ اور حضرت عیسیٰ کو تم بیٹا مانتے ہو؟ تو باپ اور بیٹے میں مشابہت کہاں ہوئی؟ حضرت عیسیٰ تو فنا ہونے والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ہے، وہ ایسا زندہ ہے کہ اس کو موت نہیں. اس قسم کی کئی باتیں ہوئیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کی شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حقیقی طور پر روزی دینے کے لائق ہیں؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالی رزاق حقیقی ہے، وہ رزق دیتا ہے اپنے بندوں کو، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رزق نہیں دیتے. خالق کائنات رزاق حقیقی. اس قسم کی بہت ساری باتیں ہوئی جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا ہیں، نہ خدا کے بیٹے ہیں اور نہ ہی خدا کے شریک، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو لاجواب کر دیا. ایسے دلائل آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم کیے کہ تمام جماعت نصارہ لاجواب ہو گئی، ان کے پاس کوئی جواب نہ رہا. اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دو نہیں بلکہ اس سورت کی 80 آیات نازل فرمائی. یہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیا وہ سورہ آل عمران کے شان نزول سے متعلق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا سے لے کر 80 آیات تک اس کا تذکرہ فرمایا اور اس موقع پر 80 آیات کا نزول ہوا. نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ عقیدہ رکھتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دلائل کی بنا پر ان سب کو لاجواب کیا. وہ سب لاجواب ہوئے اور ان میں جن کے نصیب میں اللہ نے ایمان رکھا تھا وہ سب ایمان لے آئے. خالق کائنات نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برحق نبی بنا کر بھیجا. جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی عقیدہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. محترم ناظرین کرام، آگے کی آیت میں پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. یقیناً اللہ پر زمین اور آسمان کی کوئی بھی چیز مخفی نہیں. وہی ہے جو ماؤں کے رحموں میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے. اس کے سوا کوئی لائق پرستش نہیں. وہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے. محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں اپنی قدرت کا بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا زمین و آسمان کی کوئی چیز خالق کائنات سے چھپی نہیں رہتی، بلکہ ذرہ ذرہ، پتا پتا، خطرہ خطرہ، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے
اور اللہ تبارک و تعالی ان سب چیزوں سے واقف ہے۔ بندوں سے جو چیز مخفی ہے وہ اللہ سے مخفی نہیں، جو بندوں پر ظاہر ہے وہ بھی اللہ کے لیے ظاہر، اور جو بندوں کے لیے مخفی ہے وہ بھی اللہ کے لیے ظاہر۔ کوئی شے اللہ رب العزت سے چھپی ہوئی نہیں۔ یہی بیان ان آیات میں ہے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، مخفی نہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت بیان فرمائی، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو ماؤں کے رحموں میں، ان کے پیٹوں میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بنا دیتا ہے۔ اس کے سوا کوئی لائق پرستش نہیں، پرستش کے لائق، عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ بندے کو چاہیے کہ عبادت کرے تو صرف اللہ کی، سجدہ تعبدی کرے تو صرف اللہ کے آگے، عبادت والا سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کو سزاوار نہیں۔ محترم ناظرین اکرام، ماؤں کے پیٹوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے ان کی صورتیں بناتا ہے، یہ اللہ کی قدرت کا بیان ہے، اور یہ ایسی قدرت ہے کہ اس میں کوئی شریک نہیں۔ اللہ کی ذات یکتا و تنہا ذات ہے، وہ واحد بھی ہے صفات کے اعتبار سے، اور وہ ذات کے اعتبار سے احد کی شان رکھتا ہے، وہ ایک بھی ہے اور وہ اکیلا بھی ہے، یہ اس کی شان ہے۔ جہاں تک ماؤں کے رحموں میں بچے کی پرورش کی بات ہے، ایک حدیث پاک کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نطفہ ماں کے پیٹ میں 40 روز تک اللہ تبارک و تعالی جمع فرماتا ہے۔ اللہ کی قدرت کا اندازہ کیجیے، ماں کے پیٹ میں جب نطفہ داخل ہوا تو وہ 40 دنوں تک جمع ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد والے 40 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے وہ نطفہ ایک خون کے لوتھڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد والے 40 دن کیا ہوتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس کے بعد والے 40 دن یعنی تیسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ گوشت کا ایک ٹکڑا بن جاتا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا رہتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالی ایسے وقت میں جبکہ وہ پہلے نطفہ تھا، پھر خون کا لوتھڑا ہوا، پھر گوشت کا ٹکڑا ہوا، یہ 40 دن کی میعاد میں ہوتا رہا۔ 40 کی بڑی اہمیت ہے، 40 دنوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قدر ہے، وہ ایک میعاد ہے۔ چنانچہ یہاں حدیث پاک سے اشارہ ملتا ہے کہ اللہ کے نزدیک 40 روز ایک میعاد کا نام ہے جس میں تغیر پیدا ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال تک اپنا کردار مکے کی سرزمین پر پیش کیا، اور اللہ کی طرف سے اجازت ملی تو کب ملی؟ اعلان نبوت کی
40 سال کی عمر. جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 برس کی عمر کو پہنچے تب حکم الہی سے آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا. 40 کا عدد اپنے اندر ایک معنی رکھتا ہے. 40 کا عدد 40 روز کی میعاد اور 40 کا عدد اپنے اندر ایک تغیر اور تبدل کی کیفیت رکھتا ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب دیکھتے ہیں ابھی ایمان نہیں لائے تھے، 39 مسلمان ہو چکے تھے مکے کی سرزمین پر. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے یہی تو طے کیا تھا نا بالفاظ دیگر کہ 39 تو ہو چکے، اب میرا عزم یہ ہے کہ میں 40واں ہونے نہیں دوں گا. یہ حضرت عمر کا عزم تھا. مارے غصے کے وہ نعوذ باللہ قتل کے ارادے سے چلے تھے. واقعہ بڑا مشہور ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا مشہور ہے. میں اسے یہاں دہرانا نہیں چاہتا، آپ کو پتا ہے وہ واقعہ کیا ہے. یہاں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ان کا جذبہ یہ تھا کہ 39 تو ہو چکے، اب 40واں ہونے نہیں دوں گا. اور ادھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے کہ اے اللہ، عمر بن حشام اور عمر بن خطاب ان دو میں سے کسی ایک کو ہدایت دے دے. اللہ تبارک و تعالی نے ان دو میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدایت بخشی. اور وہ عمر جو یہ عزم لے کر اٹھے تھے کہ 40واں ہونے نہیں دوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نے خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40واں مسلمان بنا دیا. دیکھیے آپ. اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں مسلمان ہوئے، اس وقت سے ایک تغیر آیا، وہاں سے ایک تبدیلی آئی. جو مسلمان خوف و ہراس کا شکار تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے ذریعے ان کے اندر ایک ہمت، ایک ڈھارس پیدا کر دی. وہاں سے اسلام کو تقویت ملی، وہاں سے اسلام کا پیغام بڑی آسانی کے ساتھ اور بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا. تو 40 کی بڑی اہمیت ہے. یہاں بھی ماں کے رحم میں، ماں کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالی 40 دن کی میعاد سے تغیر و تبدل لاتا ہے. اور جب وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے تیسرے مرحلے میں، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتے کو بھیجتا ہے 4 کلمات دے کر. وہ فرشتہ آتا ہے اور ایک صحیفہ مرتب کرتا ہے، لکھتا ہے. اس میں 4 باتیں لکھتا ہے وہ فرشتہ اس پیدا ہونے والے کے بارے میں. ابھی وہ ماں کے پیٹ میں ہے، اس کے بارے میں وہ فرشتہ 4 باتیں لکھتا ہے. پہلی بات، اس پیدا ہونے والے کے رزق کے بارے میں لکھتا ہے کہ اس کو کتنا رزق دیا جائے گا، وہ لکھا جاتا ہے. نمبر 2، اس پیدا ہونے والے کے عمل کے بارے میں لکھتا ہے
کہ اس کا عمل کیا ہوگا، اور نمبر 3 اس پیدا ہونے والے کے اجل کے بارے میں لکھتا ہے، یعنی اس کو موت کب آئے گی، اور نمبر 4 اس پیدا ہونے والے کے بخت کے بارے میں لکھتا ہے کہ یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ یہ 4 باتیں وہ فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ لکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ اے اللہ، میں نے یہ صحیفہ تو لکھ دیا، اب تو بتا کہ میں یہ کیا کروں۔ خالق کائنات کا ارشاد ہوتا ہے کہ وہ صحیفہ اس پیدا ہونے والے بچے کے گلے میں ڈال دے، جو بھی ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے جو بھی ہے، اس کے گلے میں ڈال دے تو فرشتہ وہ صحیفہ اس کے گلے میں ڈال دیتا ہے، اور وہ صحیفہ اس کے گلے میں یوں ہی رہتا ہے، کب تک؟ موت آنے تک۔ موت آنے تک وہ صحیفہ اسی کے گلے میں آویزاں رہتا ہے۔ جب موت آتی ہے تب اس صحیفے کا کام ختم۔ اب یہاں کوئی کہہ سکتا ہے، کوئی بدکاری کر کے یہ کہہ سکتا ہے، کوئی نافرمانی کر کے یہ کہہ سکتا ہے، کوئی اطاعت و اتباع نہ کر کے یہ بہانہ کر سکتا ہے کہ بھائی اس میں میرا کیا قصور ہے، میری پیدائش سے قبل اللہ نے جو لکھ دیا سو وہ میں کر رہا ہوں، اس نے مجھے بدبخت لکھا اس لیے میں بدبختی کر رہا ہوں، اس نے مجھے بد عمل لکھا اس لیے میں بد عملی کر رہا ہوں۔ وہ اگر مجھے نیک عمل لکھتا تو میں نیک عملی کرتا، اگر وہ میرے بارے میں نیک بختی لکھتا تو میں نیک بخت ہوتا اور اچھے اچھے کام کرتا۔ میری جو یہ نافرمانیاں ہیں، یہ نافرمانیاں اس لیے ہیں کہ اس نے میرے بارے میں نافرمان لکھا، بد عمل لکھا، بدبخت لکھا، اس لیے میں بدبختی کر رہا ہوں، میں بد عملی کر رہا ہوں۔ کوئی کہہ سکتا ہے، لیکن اس کا کہنا بالکلیہ طور پر غلطی پر مبنی ہے، اس کا کہنا 100% غلط ہے۔ اس لیے غلط ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دیا اور جیسے لکھ دیا گیا ویسے بندہ کر رہا ہے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بندہ پیدا ہو کر کیا کرنے والا ہے وہ اللہ کو معلوم تھا، اس لیے اللہ نے وہ جو کرنے والا ہے وہ لکھ دیا۔ وہ جو کرنے والا ہے وہ لکھ دیا اللہ نے لکھا تب بندہ کر رہا ہے، یہ نہیں بندہ کیا کرنے والا ہے اللہ کو پتا تھا، اللہ نے لکھ دیا اور بندہ ویسے ہی کر رہا ہے۔ اور دوسری بات، بڑی اہم بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی اس قسم کا اعتراض نہیں کر سکتا۔ کوئی شرابی شراب پیتا ہے اور بولتا ہے کہ اللہ نے مجھے شرابی لکھا، میں شراب پی رہا ہوں۔ کوئی بے نمازی نماز ترک کرتا ہے اور بولتا ہے کہ اللہ نے مجھے تارک الصلاۃ لکھا، میں ترک صلاۃ کا ارتکاب کر رہا ہوں۔ یہ کوئی بہانہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صراط مستقیم کی طرف رہبری کے لیے اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ ایک طرف تو اللہ نے لکھ دیا اور دوسری طرف اپنے محبوب کو بھیجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور فرمایا کہ ان کی اتباع کرو، ان کی اطاعت کرو۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا دل
اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ مومن کا دل اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ جس کے لیے چاہے سیدھے کر دیتا ہے اور وہ جس کے لیے چاہے اس کو ٹیڑھے کر دیتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے دل کو سیدھا کر دیتا ہے تو وہ سیدھے کام کرنے لگتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کے دل کو ٹیڑھا کر دیتا ہے تو پھر وہ بندہ ٹیڑھے کام کرنے لگتا ہے۔ یہ سب حق ہے، لیکن یہ بات بھی حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اور بندوں سے فرمایا کہ ان کی اتباع کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کو نمونہ بنائیں، زندگی کے ہر شعبے میں ان کو پیش نظر رکھیں۔ تو جو بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع میں لگ جاتے ہیں، یقیناً وہ بندے راہ راست پر گامزن رہتے ہیں، صراط مستقیم ان کا مقدر ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے سیدھا کرے، جسے چاہے ٹیڑھا کرے، لیکن جو بندے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و اتباع میں آ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو ٹیڑھا نہیں رکھتا، بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور اطاعت کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ صراط مستقیم پر رکھتا ہے، انہیں سیدھے راستے پر رکھتا ہے اور ان کے دلوں کو اچھائی کی طرف موڑ دیتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و اتباع میں آ جائیں۔ جو بندے اطاعت و اتباع میں آ جاتے ہیں وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و اتباع کے طفیل راہ نجات پا لیتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اطاعت کرنے والوں کو، اپنی اتباع کرنے والوں کو ایک ایسی دعا سکھائی، خدا کی قسم یہ دعا اگر ہمارے ورد لب رہے، انشاءاللہ تعالی سرکار کے صدقے میں آپ کی یہ سکھائی ہوئی دعا کے طفیل ضرور ایک بندہ اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرے گا اور جنتی راستے کا راہ رو ہو جائے گا۔ وہ کون سی دعا ہے؟ وہ دعا یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی، اللہم یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے۔ کیسی شان ہے اللہ کی، وہ برائی کی طرف بھی پھیر سکتا ہے، وہ بھلائی کی طرف بھی پھیر سکتا ہے، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سکھائی ہوئی دعا کرنے والوں کے دلوں کو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کی طرف پھیرتا ہے۔ دعا کیا سکھائی سرکار نے؟ دعا سکھائی یا مقلب القلوب والابصار، اے دلوں کے پھیرنے والے، اے دلوں کے پھیرنے والے، ثبت قلوبنا علی دینک، ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ یہ دعا سکھائی۔ تو اس دعا کو اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں پڑھتے رہیں، یہ دعا کرتے رہیں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمارے قلوب کو اچھائی کی طرف، بھلائی کی طرف، دین کی طرف پھیر دے گا، اور ہمارا ٹھکانہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت اس کے فضل سے جنت ہو جائے گا۔ اور اللہ کا فضل ہو تو جنت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت بھی نصیب ہوگی۔ آئیے آگے والی آیت ہم پڑھنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی جس میں سے کچھ آیتیں محکم یعنی ظاہراً بھی صاف اور واضح معنی رکھنے والی، وہی احکام کتاب کی بنیاد ہیں، اور دوسری آیتیں متشابہ یعنی معنی میں کئی احتمال اور اشتباہ رکھنے والی۔ سو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے اس میں سے صرف متشابہات کی پیروی کرتے ہیں، فقط فتنہ پروری کی خواہش کے زیر اثر، اور اصل مراد کی بجائے من پسند معنی مراد لینے کی غرض سے، اور اس کی اصل مراد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور علم میں کامل پختگی رکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، ساری کتاب ہمارے رب کی طرف سے اتری ہے، اور نصیحت صرف اہل دانش کو ہی نصیب ہوتی ہے، اور عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کر، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت سے سرفراز فرمایا ہے، اور ہمیں خاص اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب بے شک تو اس دن کہ جس میں کوئی شک نہیں سب لوگوں کو جمع فرمانے والا ہے، یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ محترم ناظرین، رکوع کے ان آخری آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات محکمات اور آیات متشابہات کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ آیتیں کچھ محکمات ہیں اور کچھ متشابہات ہیں قرآن پاک کی۔ محکمات آیات کس کو کہیں گے؟ محکمات وہ آیات ہیں جو کہ معنی مراد پر قطعی طور پر دلالت کرتی ہیں، جو واضح ہوتی ہیں، بالکل صاف ہوتی ہیں، آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہیں، عبارت کے لحاظ سے مضبوط اور احتمال و اشتباہ کے لحاظ سے محفوظ رہتی ہیں۔ ان آیات کو آیات محکمات کہتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، ان باتوں کو تھوڑا توجہ کے ساتھ، کامل توجہ کے ساتھ اور پورے غور و فکر کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ آپ جس قدر توجہ دیں گے اس قدر بات سمجھ میں آئے گی۔ آیات دو قسم کے ہیں، ایک محکمات ہیں اور ایک متشابہات ہیں۔ قرآن کی آیات محکمات وہ آیات ہیں جو بالکل صاف اور واضح ہوتے ہیں، صاف اور واضح، عبارت کے لحاظ سے مضبوط اور احتمال و اشتباہ کے لحاظ سے محفوظ ہوتے ہیں۔ جو معنی مراد پر قطعی طور پر دلالت کرتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ آیات محکمات ہیں۔ اور
وہی آیات قرآن کے اصولی آیات ہیں، قرآن کے اصولی آیات مانے جاتے ہیں، وہی اصل ہیں، اور ایسی عمدہ آیات ہیں کہ باقی آیتیں تعویل کر کے انہی کی طرف راجع کی جاتی ہیں۔ جو متشابہات ہیں وہ متشابہ آیات کی تعویل کر کے انہی محکمات کی طرف راجع کیا جاتا ہے۔ یہ علمی نکات ہیں، آپ حضرات توجہ دیں تو یقیناً انشاءاللہ فضل ہو جائے گا، باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری وہ ہیں جو متشابہات ہیں، جو میں ابھی عرض کیا، یعنی متشابہات ایسی آیات کو کہتے ہیں کہ ان میں چند معنی کا احتمال ہوتا ہے، لیکن دقیق نظر ہو تو وہ باتیں بھی واضح ہو جاتی ہیں۔ نظر دقیق کے بغیر کوئی معنی واضح نہیں ہوتا، نظر دقیق ہو تو پھر اس کے معنی، اس کے مطالب بھی واضح ہو جاتے ہیں۔ اور اس موقع پر عرض کروں، متشابہات کو سمجھنے کے لیے اور متشابہات کی صحیح تعویلات کے لیے اللہ کا فضل چاہیے، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت چاہیے۔ جن پر صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لطف و کرم ہو جاتا ہے، وہ متشابہات کی سچی تعویلیں کرتے ہیں اور درجات عالیہ سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ متشابہات وہ آیات کہ ان میں چند معنی کا احتمال ہوتا ہے۔ متشابہات ایسی آیات ہیں کہ ان آیات کے ذریعے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لیا گیا۔ اہل علم اور علم کا ذوق رکھنے والے انشاءاللہ تعالی ان باتوں کو غور سے سنیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی، اور اس کو اپنے قلب و ذہن میں ضرور بٹھائیں گے کہ متشابہات یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتحان کے طور پر ہے، اور اس امتحان میں مقصد یہ ہے کہ اہل حق اور اہل باطل آپس میں جو ایک ہیں ان میں امتیاز پیدا ہو جائے۔ اہل باطل جو اہل حق سے ملے ہوئے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اہل حق بتاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان متشابہات کے ذریعے اہل حق اور اہل باطل کے درمیان امتیاز پیدا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے اور اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں۔ متشابہات کو امتحان کے طور پر نازل کیا اور اہل حق اور اہل باطل کے درمیان امتیاز کے لیے پیدا کیا ہے۔ جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ ضعیف الایمان ہوتے ہیں، وہ غلط تعویلات کے ذریعے اپنے دلوں کی کجی، اپنے دلوں کی حسد، اپنے دلوں کی وہ گندی باتیں جو عقیدے کے اعتبار سے جو غلط باتیں ہوتی ہیں اور جو ان کے دلوں میں چھپی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، جو ان کا غلط گمان ہوتا ہے، وہ ان کی تعویلات سے ظاہر ہوتا ہے۔ متشابہات کی ایسی تعویلیں کرتے ہیں جس سے ان کے دلوں کا نفاق، ان کے دلوں کا کفر سامنے آ جاتا ہے، اور اس کے ذریعے وہ لوگوں کے آگے ایسے ہو جاتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں، ان کی باتیں سن کر، ان کی تعویلیں سن کر ان کی اصلیت کا لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، لوگ ان سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔
اور اس کے بالمقابل جو اہل حق ہوتے ہیں وہ متشابہات کو اپنے من پسند تاویلات سے نہیں سمجھتے، بلکہ جو اہل حق ہوتے ہیں وہ متشابہات کے اندر حق کی تلاش کرتے ہیں، متشابہات کے اندر حق کی تلاش کرتے ہیں اور حق کی تلاش کے لیے غور و خوض کرتے ہیں۔ اس سے ان کا ایمان اور مزید پختہ ہو جاتا ہے اور لوگوں کے درمیان ان کی سچی تاویلات ان کے مقامات کو اور ارفع و اعلیٰ کر دیتے ہیں۔ ان کی سچی تاویلات اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے لوگوں کے درمیان ان کی عزت، ان کا احترام اور بڑھ جاتا ہے اور اللہ کے نزدیک ان کا بڑا مقام ہو جاتا ہے۔ وہ ترقی درجات سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ کون؟ جو متشابہات کی سچی تعویلیں کرتے ہیں، ایسی تعویلیں جو قرآن پاک کی دیگر آیات سے بالکل مناسبت رکھتی ہیں۔ قرآن پاک کی آیات میں تصادم نہیں ہے، تضاد بیانی نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ تو جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ متشابہات کو دیگر آیات سے اس طرح تعویلات کرتے ہیں کہ آیتیں آپس میں ٹکراتی ہیں اور وہ غلط ذہن دینا چاہتے ہیں قرآن کے بارے میں۔ اور جو اہل حق ہوتے ہیں وہ متشابہات کو محکمات سے ایسے راجع کرتے ہیں، ایسے جوڑتے ہیں، آپس میں ایسے مشابہ بتاتے ہیں اور آپس میں دونوں آیات کے درمیان ایسا تعلق بتاتے ہیں کہ اس تعلق بتانے کی بنا پر ان کا خود کا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے استوار ہو جاتا ہے۔ متشابہات کی ایسی تعویلیں کرتے ہیں کہ وہ محکمات سے ایسے متعلق ہو جاتے ہیں کہ اس متعلق کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی انہیں صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات گرامی سے، سرکار کے فیضان سے ایسے جوڑ دیتا ہے کہ وہ بڑے بڑے درجات پر فائز ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے با کرامت بندے بن جاتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، آئیے بات اور آگے بڑھتی ہے اور اختتام کی طرف آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان آخری آیات میں کہ اصل مراد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ متشابہات کی جو اصل مراد ہے اس اصل مراد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور اس کے بعد اللہ خود فرماتا ہے والراسخون فی العلم، والراسخون فی العلم، یہاں اللہ نے اشارہ دیا میں جانتا ہوں اصل مراد کو متشابہات کی۔ اور کون جانتے ہیں؟ وہ جانتے ہیں جو راسخ فی العلم ہیں، جو راسخون فی العلم ہیں وہ جانتے ہیں اصل مراد کو۔ معلوم ہوا متشابہات کی اصل مراد اللہ کو معلوم، اور اللہ نے جن بندوں کو بتایا ان بندوں کو معلوم ہے۔ والراسخون فی العلم، جو راسخ فی العلم ہوتے ہیں وہ بندے متشابہات کی اصل مراد کو جاننے والے ہوتے ہیں۔ تو وہ راسخون فی العلم کون ہیں؟ وہ اللہ کے بندے کون ہیں جو متشابہات کو جانتے ہیں، اس کی اصل مراد کو جانتے ہیں؟ وہ اللہ کے خاص بندے کون ہیں
کیا ہر قرآن پڑھنے والا آپس میں برابر ہوتا ہے؟ نہیں، قرآن تو ایک ہی ہے، اللہ کا کلام، لیکن اس کو پڑھنے والے، اس کو سمجھنے والے آپس میں ایک نہیں۔ اللہ نے ہر ایک کو ایک درجہ عطا فرمایا ہے۔ انہی بندوں میں کچھ ایسے بندے ہیں جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں۔ وہ کون بندے؟ فرمایا جا رہا ہے، مفسرین کرام کا قول ہے، وہ ایسے بندے ہوتے ہیں جن میں 4 صفات پائے جاتے ہیں۔ جن کی پہلی صفت ہوتی ہے کہ وہ متقی ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کا تقوی ان کے دلوں میں ہوتا ہے۔ دوسری صفت ان کی کیا ہوتی ہے؟ وہ لوگوں سے تواضع اور انکساری کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ نمبر 3 صفت ان کے اندر کیا ہوتی ہے؟ وہ دنیا سے زہد رکھنے والے ہوتے ہیں، بڑے زاہد بندے ہوتے ہیں۔ اور نمبر 4 صفت ان کی کیا ہوتی ہے؟ وہ نفس سے مجاہدہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ 4 صفات جن لوگوں کے اندر ہوں وہ راسخ فی العلم ہوتے ہیں، مفسرین کا قول ہے۔ اور آگے آپ سنیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، خود اپنا پتہ دیتے ہیں، ان پر اللہ کا جو فضل ہے اس نعمت کا اظہار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں راسخون فی العلم سے ہوں۔ جو اللہ کے بندے راسخون فی العلم کے زمرے میں ہیں، اسی زمرے سے میرا تعلق ہے، میں بھی اس زمرے کا ایک فرد ہوں۔ یہ اللہ کی نعمت کا اظہار انہوں نے کیا۔ اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں ہوں جو مشابہات کی تاویل کا علم رکھتے ہیں۔ اہل علم اس بات کو بخوبی سمجھ رہے ہوں گے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جن لوگوں کو متشابہات کی تاویل کا علم دیا، میں انہی اہل علم سے ایک ہوں۔ اللہ نے مجھے بھی علم دیا ہے متشابہات کی تاویل کرنے کا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ راسخ فی العلم وہ عالم ہے جو باعمل ہو اور جس قدر علم سے ملا ہو اس علم پر وہ عمل کرنے والا ہو، اس علم کی وہ اتباع اور اطاعت کرنے والا ہو۔ راسخون فی العلم کون ہوتے ہیں؟ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ یہ اللہ کے ایسے خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ کے ایسے مقربین ہوتے ہیں کہ جب تک دنیا میں رہتے ہیں یہ فیض رساں رہتے ہیں، جب تک دنیا میں رہتے ہیں صاحب تصرف رہتے ہیں، اور جب دنیا سے جاتے ہیں تب بھی ان کا فیضان جاری رہتا ہے۔ جب یہ دنیا سے جاتے ہیں تب بھی ان کا روحانی تصرف جاری رہتا ہے۔ کون لوگ ہیں؟ وہی لوگ ہیں جو راسخون فی العلم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قرآن کا ظاہری علم بھی دیا، انہیں قرآن کا باطنی علم بھی دیا۔ وہ اپنے سینے میں ایسا دل رکھنے والے جس کو زندہ دل کہا جاتا ہے، ایسا دل رکھنے والے جس دل میں اللہ تبارک و تعالی اپنے تجلیات ایسے ڈالتا ہے کہ وہ بندے کا دل تجلیات الہی کا مرکز بن جاتا ہے۔ یہ ایسے خاص بندے ہوتے ہیں۔ اللہ کے ایسے ہی خاص بندوں کے بارے میں آیا کہ جب یہ دنیا سے جاتے ہیں تب بھی ان کا فیضان جاری رہتا ہے، تب بھی ان کا روحانی تصرف جاری رہتا ہے، اور جب یہ دنیا سے جاتے ہیں
تو ایسے ہی بندوں کے لیے تو قرآن پاک نے ہمیں بتا دیا کہ ان سے کہا جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ محترم ناظرین کرام، یہ اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں کہ پروردگار عالم کا ان بندوں پر خاص کرم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کو اپنے عام بندوں سے خاص کر کے بتا دیتا ہے۔ خالق کائنات اپنے عام بندوں میں ایسے خاص بندوں کو چھپا کر رکھ دیتا ہے۔ اب جس نے جان لیا وہ فیض پا لیا۔ جب ایسے اللہ کے خاص بندے دنیا سے گزر جاتے ہیں تو دنیا سے گزرنے کا ان کا دن ان کے لیے عرس کا دن ہوتا ہے۔ خاصان خدا جب اس دنیا سے گزرتے ہیں تو ان کا اس دنیا سے گزرنے کا جو دن ہوتا ہے وہ عرس کا دن ہوتا ہے، وہ ان کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے، ان کے لیے محبوب کے وصال کا دن ہوتا ہے۔ وہ دن محبوب کے وصال کا دن، وہ دن ان کے حق میں عرس کا دن، ان کے لیے خوشی کا دن۔ بتائیے، ایک محب اپنے محبوب سے ملتا ہے تو کیا محب کے لیے وہ دن خوشی کا دن نہیں ہوگا؟ یقیناً خوشی کا دن ہوگا، یقیناً وہ عرس کا دن ہوگا، یقیناً وہ وصال کا دن ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے مقربین بارگاہ رب العزت سے ہمیں عقیدت عطا فرما۔ اللہ کے ایسے نیک بندوں سے ہمیں تعلق میں مضبوطی اور استقامت عطا فرما، اور ان کے طفیل ہمارے اندر بھی نیکی کا جذبہ پیدا فرما۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔